اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین، پروگرام مثلی لا یبایع مثل یزید میں آج اس پروگرام کی ایک اور کڑی میں ایک اور پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس میں پھر امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا سے متعلق جو پیغامات ہمارے پاس ہیں، جو ایسی خاص میسیجز ہیں جو ہمیں کربلا کو تبیین کرنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہماری نوجوان نسل کو جس کی ضرورت ہے کہ ہم کربلا کو بہتر سے بہتر سمجھیں، کربلا کے قریب تر ہو سکیں اور اپنے قلوب کو انوار حسینی سے منور کر سکیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کربلا ٹی وی اردو چینل، جو حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد اردو چینل ہے اردو زبان میں، اور پوری دنیا سے اردو زبان کے شائقین کربلا اور عاشقان کربلا اور دلدارگان امام حسین اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی یہ محبتیں ہی ہیں جو ہمیں دلاسا دیتی ہیں، ہمیں ڈھارس بنائے رکھتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور میں اس زیادہ آپ کے اور مہمان محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ گفتگو آج کی بڑی دلچسپ ہے، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی۔ جی ناظرین، آج ہمارا جو فقرہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بہت مشہور و معروف فقرہ ہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس پر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، قبلہ کی خدمت میں سوال کرتے ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فقرہ ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا شمیم رضا رضوی صاحب، تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ایام اعزاء کی، اور خصوصی طور پر ان ایام کی پروردگار ہماری عزاداریوں کو قبول فرمائے، سلامت رہیں۔ قبلہ، یہ جو جملہ ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اس کا ہمارے شیعہ ثقافت میں اور شیعہ تعلیمات میں اس کی کیا جگہ ہے اور کیا اس کا پس منظر ہے؟ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت اور تسلیت عرض ہے، یہ جو فقرہ ہے یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے اور آئندہ زندہ رہے گی۔ کربلا کسی ایک دشت، کسی ایک زمین، کسی ایک زمان سے مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، مخصوص ہے کیسے؟ یہ واقعہ ہوا ہے ایک سرزمین کے اوپر، یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک خاص زمانے میں، سن 61 ہجری میں، اور عراق میں ایک مخصوص زمین پر پیش آیا کربلا میں۔ لیکن اس کے جو اہداف ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ نہ اس زمین میں محدود ہیں، نہ اس زمانے میں محدود ہیں، نہ ان افراد میں محدود ہیں۔ اچھا، بلکہ کربلا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ واہ، کربلا ایک نقطۂ پرکار ہے۔ کیا بات۔ کربلا ایک بہت بڑا سرکل کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے۔ واہ۔ کربلا دو کرداروں کے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ لہذا یہ جو قول ہے اس کو بعض افراد امام کی طرف ہی منسوب کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ ابھی ثابت نہیں ہے کہ یہ ایک حدیث کا حصہ ہو، لیکن ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر دن عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جاگتے ہیں، تو ہمیں کربلا ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے،
اور ہمیں گزشتہ گزرے ہوئے دن اور آئندہ آنے والے دن میں ہم آہنگی اور حساب رکھنا چاہیے کہ ہم نے کل تک کربلا کے مشن میں کو آگے بڑھانے میں کتنا رول ہم نے نبھایا ہے، کتنا کردار ہم نے پیش کیا ہے، نبھایا ہے، اور آئندہ بھی کتنا کام ہمارے جو ذمے ہے وہ باقی ہے۔ دیکھیے ایک احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری، اس لیے کہ ہم سب کے سب جنہوں نے بھی اپنے نام کے آگے، اپنی شخصیت کے آگے حسینی کا ٹائٹل لگا لیا ہے کہ جو ہمارے لیے افتخار ہے، بے شک، تو پھر وہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، اور یہ اسی کا جواب ہے کہ حسینی کون اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جس نے لبیک یا حسین کہہ دیا ہے، سبحان اللہ، جس نے بھی زیارت میں یہ کہہ دیا ہے کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے اور کامیاب ہو جاتے، جس نے بھی یہ تصور کر لیا ہے کہ مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کو ہم قربان کر دیتے، جس نے بھی یہ اس یا لیتنی کا جواب ہے، اس یا لیتنی کا جواب ہے، کاش ہم ہوتے، جی اس حل من ناصر کا جواب ہے کہ جو جواب ہے یا لیتنی کننا معکم، صحیح، کہ ہم اس فوز عظمیٰ کے اوپر ہم فائز ہو جاتے اور کامیابی کے سے ہمکنار ہو گئے ہوتے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم ہر دن صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں، یا مطلب اٹھنے کا ایک اصطلاح، ورنہ جب بھی ہمارے ہر پل جو گزر رہے ہیں، ہر آنے والا دن، ہمارے اندر یہ حوصلہ اور یہ عزم اور یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ حساب ہونا چاہیے کہ اب تک ہم نے کربلا کے لیے کیا خدمت کی ہے، اور ابھی ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں باقی تھیں وہ کتنی ابھی رہ گئی ہیں، یعنی کیا مطلب کتنی منزل ہم نے طے کر لی ہے اور ابھی کتنی منزل باقی ہے۔ ہماری جو محدود عمر ہے 15 سال کے بعد سے لے کر کے اور تا دم مرگ، موت تک، جو بھی پروردگار نے ہمیں رزق دی ہے، جو بھی ہمیں ہمارے عمر اس نے طے کی ہے اور لکھی ہے اور معین کی ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس زمین کے اوپر رہیں، کربلا کو نہ بھولیں، جس دن میں، جس زمانے میں ہم زندہ رہیں اور سانس رہیں، کربلا کو نہ بھولیں اور عاشور کا نہ بھولیں۔ اور ظاہر ہے ایک کربلا ہے، ایک حسین ہے آج کے زمانے میں، اور ایک یزید بھی ہے۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے، کربلا کی حقیقت کیا ہے اور عاشور کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عاشور وہ 10واں دن محرم کا سن 61 ہجری کا، محرم کا 10واں دن، محرم کے مہینے کا، یعنی 10 تاریخ، کربلا عراق میں موجود ایک سرزمین ہے جو فرات کے کنارے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آباد ہے۔ واقعہ ہوا صبح سے لے کر کے عصر تک ختم ہو گیا، شام غریبہ آ گئی، اور اس کے بعد اہل حرم اسیر ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر رہا ہو کر کے مدینے آئے۔ کیا یہ کربلا ختم ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ یہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور جو بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن ہمیں باطل کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کرنا ہے، اپنے جوانوں کو، اپنے قوم کو، اپنے قوم کے افراد کو، اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بزرگوں کو کربلا یاد دلانا ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے ان کے اندر، اور حق کی حمایت اور حق کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آمادہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کو پورا کریں، پھر وہ سامنے والے کی ظرفیت ہے اور اس کے ظرف کی گنجائش اور کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ وہ کتنا قبول کر رہا ہے، کتنا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک پودا لگایا، ایک درخت لگایا، یا چند درخت ہم نے لگائے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو ہم صاف ستھرا رکھیں، اور اس میں ہم جو اس کی رزق ہے، جو اس کا پانی وغیرہ، ہم اس کو دیں، ٹھیک۔ اب وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے یا نہیں، اس زمین میں، اس مٹی میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے کہ وہ برابر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں۔ تو اب ہمارے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ کہ، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ایک مرتبہ مجلس میں اس بات کی گزارش کی کہ کربلا کو زمانے سے محدود نہیں کیا جا سکتا، کربلا لامحدود ہے، کسی مکان سے بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ 2 کردار ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار۔ اگر ہم رجال کا نام لیتے ہیں، مردوں کا نام لیتے ہیں، سورماؤں کا ذکر کرتے ہیں، بانیان انقلاب کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، تو حسین سے بڑا بانی انقلاب کون ہو سکتا ہے؟
کہ جس نے انقلاب کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے، بالکل بالکل، اور آج ایک جادہ ہے، ایک مستقیم راستہ ہے جو ہمارے لیے انہوں نے اوپن کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور اس کو بالکل واضح ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، حسینی راستہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے۔ یہ دو شخصیتیں تھیں، کبھی یہ دو شخصیتیں تھیں، دو افراد الگ الگ تھے جن میں یہ دو نام ان کے اوپر رکھے گئے تھے، لیکن سن 61 ہجری 10 محرم کے بعد سے یہ دونوں شخصیتیں اب ذات شخص نہیں رہ گئیں، یہ مکتب بن گئے ہیں۔ یہ ایک تحریک کا نام ہو چکے ہیں، یہ ایک مشن کا نام ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں نمائندے ہیں کس کے؟ ایک طرف رحمان کا نمائندہ، ایک طرف شیطان کا نمائندہ، کہ جو روز ازل سے جو چیز چلی آ رہی ہے، وہ پہلا دن کے جس دن جناب آدم کے کالبد خاکی میں روح پھونکی گئی ہے اور کہا گیا کہ تم سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، تو سارے ملائکہ کی جو صراط مستقیم پر تھے، جو پروردگار عالم کے سچے مطیع و فرما بردار تھے، وہ بغیر چون و چرا کے سجدے میں گر گئے، لیکن جو ابلیس تھا اس کے اندر عقل پیدا ہو گئی۔ لہذا یہ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ یہ دونوں نمائندے اپنی جگہ موجود ہیں، ٹھیک۔ اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو حق کا پرستار ہوتا ہے، جو حق کا علم بردار ہوتا ہے، وہ کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی پر ہم نظر کر لیں، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک، اور ہمارے پیغمبر اکرم کی زندگی، کبھی بھی حق کسی باطل کے سامنے جھکا نہیں جھکا، اور باطل نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ حق کو جھکائے۔ ٹھیک، لہذا اب یہ ہر دن جو ہے وہ عاشورہ کا دن ہے، اور ہر زمین کربلا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی علاقے میں بس رہے ہوں، کسی بھی علاقے میں بس رہے ہوں، ہمیں یہ طے کر لینا ہے اور ہم حسینی ہیں تو ہم باطل کے مخالف ہیں، اور ہم حق کے حامی اور پرستار رہیں گے اور ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، ماشاء اللہ، بہترین، بہت اچھا آپ نے اس بات کو سمیٹا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر میدان میں کربلا ہے، اور ہر جگہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ایک وقفے کی جانب، اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کلو یومن عاشورہ و کلو ارضین کربلا۔ کربلا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ عاشورہ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کا نام نہیں بلکہ ایک فکر ہے، ایک شعور اور ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اگر کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر دیکھا جائے تو وہ سن 61 ہجری کے ایک دن تک محدود ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیغام کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں موجود رہی ہے۔ ہر زمانے میں یزیدیت نے نئے چہرے اختیار کیے ہیں، اور ہر دور میں حسینیت نے حق، انصاف اور انسانی وقار کا پرچم بلند رکھا ہے۔ کربلا کا اصل درس یہی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ اپنا موقف طے کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف معاشروں میں ناانصافی، استحصال، جھوٹ، بدعنوانی اور ظلم مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ایسے ماحول میں کربلا کا پیغام پہلے سے زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کربلا ہمیں صرف رونے کا نہیں، جاگنے کا درس دیتی ہے۔ ہر زمین کربلا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ جنگ ہو رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ حق و باطل کا امتحان جاری ہے۔ گھر میں، معاشرے میں، تعلیم میں، تجارت میں، سیاست میں اور انسانی تعلقات میں، ہر جگہ انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے گا یا جھوٹ کا، انصاف کا یا ظلم کا۔ اسی طرح ہر دن عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ قربانی، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی ضرورت صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ حسینی فکر انسان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے کردار کو حق کا آئینہ بنائے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھے اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہ کرے۔ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی عاشورہ کا شعور ہے، اور یہی وہ ابدی روشنی ہے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔
جی ناظرین، تو بات چل رہی ہے کلو یوم عاشورہ اور کلو ارضٍ کربلا کے ان دو ٹکڑوں کو ملا کر جو فقرہ بنتا ہے اس پہ بات چل رہی ہے۔ قبلہ ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو سمیٹا، اور یقیناً ہمارے لوگ جو ہے بہت استفادہ کر رہے ہوں گے اس میں۔ جو ایک کربلائی جوان کے ذہن میں ایک اور بات جوڑتی ہے وہ یہ کہ اس کا آج کے معاشرے کے ساتھ، آج کے نوجوان کے ساتھ، آج کے یعنی ہم اپنی آج کے ساتھ کیسے اس کو منطبق کر سکتے ہیں، اس پہ کچھ حد تک تو آپ نے اشارہ کیا۔ اس کو اگر ہم اس کو گہرائی میں جانا چاہیں۔ دیکھیے، کربلا ہر دور کی ضرورت ہے، صحیح۔ عاشورہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، اور کربلا ہر زمین اور ہر علاقے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، زمین ہے، اس پر بسنے والے ہیں، حق پرست بھی ہیں، باطل پرست بھی ہیں، صحیح اور یہ دونوں آپس میں برسر پیکار ہیں اور رہیں گے۔ یہ قانون ہے، صحیح، اور یہ آخر تک یہ اسی طریقے سے معاملہ چلنا ہے، صبح قیامت تک، حساب و کتاب، حشر و نشر تک، یعنی یہ چیز ہونا ہے۔ لہذا اب ہم آج کے زمانے پہ کیسے منطبق کریں؟ کل جو افراد تھے ہم ان کے اوپر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ صرف ہم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے، کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کے اوپر مثلا تیر چلا دیا، اس 6 مہینے کے بچے کی خطا اور قصور کیا تھا؟ صحیح، ایک ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحیح، بھائی امام حسین علیہ السلام 57 برس کے ہیں، جناب ابو الفضل العباس ہیں 34 برس کے ہیں، مثلا جناب علی اکبر ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، 18 برس کے ہیں، یا اس طریقے سے اور بھی شہدائے کربلا۔ لیکن وہ افراد، وہ بچے کہ جو بہت کم سن ہیں، جس میں سب سے کم سن جناب علی اصغر ہے، کیا خطا تھی؟ بھئی یہی ایک خطا یہ کہ بھئی بچہ پیاسا ہے اور اس کو جابلا ہے، لہٰذا پانی دے دیا جائے۔ ایسے موقع پر کیا ہوا؟ سامنے والے نے تیر مارا اور اس کے گلے پر اس کو شہید کر دیا۔ اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا آج بھی ظلم ہے یا ظلم نہیں ہے؟ کربلا ہر زمانے میں سجائی جاتی ہے، صحیح، اور کربلا اور اس میدان میں دونوں طرف کے نمائندے ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ آج اگر پوری دنیا میں کہیں بھی، دیکھیے ایک بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر فلسطین میں، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، لبنان میں اگر ظلم ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ایک 5 سال 6 سال کی بچی کو بغیر کسی جرم اور خطا کے جو بلک رہی ہے پہلے سے، اس کے اوپر 300 گولیاں اتار دی جا رہی ہیں اس کے بدن میں، ٹھیک ہے، یہ کون سا انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا بالکل ہی انسانیت مر چکی ہے؟ وہی یزیدیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم کو جو چیز بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کل ہم ان لوگوں پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا مگر لوگ خاموش رہے۔ آج بھی ظلم ہوتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں۔ اچھا، غزہ کو ہٹا دیجئے، ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین میں بعض دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ یہ سوچیں نہیں، یہ تو چونکہ غزہ میں فلسطین میں مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کا پارٹ لے رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں، قطعاً کربلا اس بات کو محدود نہیں کر رہا ہے۔ اگر کسی ایسے ملک میں جہاں ایک بھی مسلمان نہیں بستا، اور وہاں بھی اگر اسی طریقے کا کوئی ظلم ہوتا ہے بچوں کے اوپر، تو ہم اس کی بھی ہم مذمت کریں گے اور اس کو بھی ہم کنڈم کریں گے اور ظالمین کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ مسلمان اور غیر مسلمان کا نہیں ہے، یہاں پر یہودیت اور نصرانیت اور اسلام کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ انسانیت کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی علاقے میں ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ جہاں بچوں کو ستایا جائے اور بچوں کو مارا جائے، تو کربلا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں، اور جیسے ہم فلسطین کے بچوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ظالمین کو کنڈم کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں کربلا، کہ جو لامحدود ہے، ہر زمانے میں کسی مکان سے مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اسلامی علاقے میں کسی اسلامی شہر کے اوپر حملہ ہو مسلمانوں اوپر تو ہم کہیں کہ نہیں کربلا تیار ہو گئی ہے۔ نہیں، مسئلہ انسانیت کا ہے، ہر زمانے میں اس کو، ہمارے اس زمانے میں بھی اس کو منطبق ہونا ہے۔ بہت پیاری۔ جو بھی ظالم حکومت اس وقت ہے، سامراجی حکومت ہے، اب وہ چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ صہیونزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دنیا میں اور کسی بھی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی اس طریقے کے ہے تو جوانوں کے اوپر ضروری ہے، جس نے کہہ دیا ہے لبیک یا حسین، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اپنی زبان سے
اس ظالم ظالم حکومت کی، خصمہ والمظلوم عونا والی بات. ہاں مولا علی کی جو مولا وصیت. علی کی وصیت ہے حسنین علیہ السلام سے کہ تم دونوں ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے ساتھ دینا. صحیح. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مذہب کو بھول جائیں، ہم فرقے کو بھول جائیں، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. کیونکہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں آئے تو انہوں نے بھی اصل جو درس دیا ہے وہ انسانیت کا درس دیا ہے. صحیح. بچوں کو اسی لیے لے کر کے آئے ہیں وہ، کیونکہ بچے بھئی ہمارے شریعت میں کیا ہے 15 سال سے نیچے کسی کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو ہندو کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو کرسچن کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو عیسائی کہہ سکتے ہیں. بچہ ہے، وہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے، چونکہ ابھی اس کے اوپر شریعت کے کوئی احکام نافذ نہیں ہے، ابھی وہ صرف انسان ہے اور انسان کا بچہ ہے. صحیح. جب وہ 15 سال کا ہماری شریعت کے اعتبار سے جب ہو گیا، اب اس کو سوچنے کا، فکر کرنے کا موقع دیا گیا ہے 15 سال تک، تاکہ وہ سوچے اور اس کے بعد پھر جو مکتب فکر اس کے مذہب جو اس کی نظر میں حق ہو اس کو انتخاب کر لے. صحیح. تو اب سرکار سید الشہداء چھوٹے چھوٹے اور ننھے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں تاکہ وہ انسانیت کو سامنے رکھیں کہ بھئی تمہارے اندر کیا انسانیت مر چکی ہے. تم آج دیکھیے دنیا میں ہماری بات میں وسعت بہت زیادہ ہے. ہیومن رائٹس، حقوق بشر، اس کا دفاع کرنے والے، اس کے ڈیفنس کرنے والے اور اس کی حمایت کرنے والے، ٹھیک ہے، حقوق بشر کا کہ دفاع کرنے والے جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا مفاد ہے، ان کا فائدہ ہے، وہاں بولیں گے، وہاں تو وہ بولیں گے. لیکن جہاں واقعاً انسانیت پامال کی جا رہی ہے وہاں نہیں بولیں گے. آج یو این او میں اتنا بڑا محکمہ ہے ہیومن رائٹس کا، حقوق بشر کا. غزہ اور فلسطین میں، لبنان میں یا دیگر بہت سارے علاقوں میں، پورے دنیا کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ یہ تازہ واقعات ہیں اس لیے ہماری زبان پہ آ جاتا ہے. بالکل بالکل. کچھ بھی ہو جائے، معلوم ہے کہ 30,000 40,000 بچے بالکل پارا ہو گئے، ریزے اڑ گئے ان کے بدن میں گولیاں ڈال دی جا رہی ہیں. 2 سال کے بچے کو جو ہے بیچارہ ابھی بھاگ نہیں پا رہا ہے، دوڑ نہیں پا رہا ہے، اور ایک سپاہی ہے جو دوڑ کے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دے رہا ہے، لیکن خاموش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مفاد، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی حمایت کرنے سے. لیکن ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے کسی گڑھے میں گر جائے گا، اس کو پورے میڈیا تو اب اینیمل رائٹس والے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور سارا میڈیا اسی پہ زور لگا دے گا، ستم ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے، کہنے کہ اس کو کیا ہے، یہ بے عدالتی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عدالت کا نہ ہونا، برابری اور مساوات کا نہ ہونا، اسی کو کہتے ہیں. کربلا نے جو درس دیا ہے وہ کیا درس دیا ہے؟ کربلا کا بہت بڑا ایک میسج ہے، بغیر کسی مذہب کو مد نظر رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ نواسہ رسول ہیں، اسلام کے رہبر اور لیڈر ہیں، وہ تو اولویت رکھتے ہیں، لہذا وہ اولویت ہے کہ وہ اسلام کا نام لیں گے ضرور، اور ہم کو بہرحال چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہم کو ان کی پیروی کرنا ہے ضرور. صحیح بات. لیکن بغیر کسی چیز کا نام لیے ہوئے انسانیت کے ناطے. کیوں؟ سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ اے دنیا والو، تم خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. یہ کربلا کا سب سے بڑا میسج ہے. تم خود بھی سکون سے، چین سے جیو اور دوسروں کو بھی چین اور سکون سے جینے دو. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آخری کلام میں ایک بات کہہ دیں، حسین نمائندہ رسول ہے. ٹھیک، رسول آخری رسول ہے نبیوں کے سلسلے میں، امیر المؤمنین جانشین پیغمبر ہے. ٹھیک ہے، چاہے رسول کے زمانے کی جنگ ہو یا مولا علی کے زمانے کی 3 جنگیں ہوں یا آخری جنگ کربلا ہو، ایک چیز ہمیں ہر جگہ بہت نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میدان کارزار گرم ہے، سپاہی کمر بستہ ہیں، تلواریں نیام سے نکل چکی ہیں، مگر کبھی بھی ادھر کے لوگوں نے پہلا حملہ نہیں کیا. کبھی بھی پہلا حملہ نہیں کیا. کیوں؟ ہم کبھی بھی جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلی گولی چلائیں گے نہیں، ہم پہلا تیر چلائیں گے نہیں، ہم پہلے تلوار چلائیں گے نہیں، ہم پہلے پتھر ماریں گے نہیں، ہم پہلے لعنت بھیجیں گے نہیں، ہم پہلے برا کہیں گے نہیں. ٹھیک ہے، انتظار ہے شاید تم راہ راست صلح ہو جائے. انسانیت جب ادھر سے تیر چلا، جب ادھر سے گولی چلی، جب ادھر سے میزائل داغے گئے، دفاع میں ہم، اب ڈیفنس ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے. اب ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے. صحیح بات. تو کربلا ہر زمانے میں، ہر زمانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آخری بات کہہ دوں کہ جس زمانے کے جوانوں کے درمیان، افراد کے اندر، جاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان کربلا زندہ رہے گی، وہ کبھی نہ ذلیل ہوں گے، نہ کبھی غلط لوگوں کے سامنے اور باطل کے سامنے سر جھکائیں گے. واہ، یہ کربلا کا پیغام. بہترین.
یعنی کربلا ہر زمانے میں ہے، اور آپ اپنے وقت کے حسین ہمارے امام زمانہ جو ہیں، ہم نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے، بالکل اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ قبلہ بہت بہترین پیغام رہا آج کا، اور واقعی میں شکر گزار ہوں کربلا ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سلامت رہیں ناظرین۔ بہترین پیغام کربلا کا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اس پیغام کو اپنا سرمشق اور اپنے لیے مشعل راہ کے طور پر لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مقصد امام حسین کو بہتر سے بہتر سمجھیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔